دیکھیں, آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جو کہتے تھے میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم اور یہ تو لینڈ سلائیڈ ہوگی, آج وہ بھی کہہ رہے ہیں میاں صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے. میاں صاحب ہار گئے ہیں, انڈیپینڈنس جیت گئے ہیں. جی پاسبل سیناریوز کے اوپر تھوڑا سا آ جاتے ہیں نا, انڈیپینڈنس کی جو ایک بڑی تعداد. آگے جانے سے پہلے میں اس ٹائم آپ کی خبر رپورٹر آپ نے لے لیا تھا جب میں بات کرتا کہ لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالا. ہم سارے یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں نکلیں, دس از یور وائس, آپ اپنی آواز پہنچائیں اور آپ فیصلہ کریں گے, اور لوگ باہر نکلے. آج کیا لوگوں کو خوش ہونا چاہیے, مایوس ہونا چاہیے؟ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو میسج کرتے ہوں گے کہ سر ہم نے ووٹ ڈالا, یہ کیا ہو رہا ہے جی, میں اسلام آباد میں, میں پنڈی میں, اور یہ فارم 45 ہیں, ہم جیت گئے. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک میں. آج اس الیکشن کے بعد کم از کم لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ ہم تمام تر ایڈورسٹی اور مسائل کے باوجود الیکشن جیت سکتے ہیں. ہم دوسروں کو الیکشن ہرا سکتے ہیں. اگر ہمیں ہرا بھی دیا جائے ہم پھر بھی جیت جائیں گے. اور وہ لوگ جیت گئے ہیں جن لوگوں نے باہر نکل کے الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے. کیسے جیتے ہیں؟ آج آپ ٹی وی اسکرینیں دیکھیں, آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جو کہتے تھے میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم اور یہ تو لینڈ سلائیڈ ہوگی, آج وہ بھی کہہ رہے ہیں میاں صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے. میاں صاحب ہار گئے ہیں, انڈیپینڈنس جیت گئے ہیں. یہ جب ناقد مسلم لیگ نون کے تحریک انصاف کے جو ناقد ہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, اوروں کی بات, جو ناقد ہیں, کل ٹویٹیں بھری پڑی تھی, آپ نے دیکھا, وہ سب مسلم لیگ نون کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں نے آخرکار باہر نکل کے ہرا دیا. اور میں جیسے پہلے کہا, میں پہلی دفعہ دیکھا کہ اس طرح اس ایڈورسٹی, ان مسائل کے باوجود لوگ جیت گئے. فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں. لوگوں سے زیادہ کاشف اس کا نقطہ ایک بڑا سمپل ہے. اب یہ سیاسی جماعتوں نے طے کرنا ہے کہ انہوں نے امیڈیٹ سیاست کرنی ہے یا لانگ ٹرم سیاست. اس ملک میں 30 سال سے کم جو نیا ووٹر ہے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم بیزار ہیں ان پرانے طریقے کار سے. ویمن آلسو اس میں سارے انکلوڈ کری ہوں, لیکن یہ 30 سال کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگلے 20 سے 30 سال اس سوسائٹی کی تشکیل کرنی ہے. ووٹر ڈیموگرافک یہی ہے. اور انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو بتا دیا, اٹس ویک اپ کال. پی ایم ایل این کو بتا دیا آپ کی ہم نے ریڈیوس کر کے 50-55 سیٹوں پہ وہ آ گئے ہیں, طرز سیاست تبدیل نہ کیا تو اگلی مرتبہ یہ بھی نہیں ملے گی. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ بات کر رہے تھے انتخابات جب تک پولنگ بند نہیں ہوئی کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نتیجہ کہ کیا 50% سے اوپر ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا یا 50% سے کم ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا. میرے لیے بڑی سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ 50% سے کم ووٹر ٹرن آؤٹ, 48% کے اوپر لوگوں نے یہ فیصلہ دیا. اب آپ ذرا اندازہ کریں, وہ جو پولنگ کا ٹائم بند ہو گیا تھا اس کے باہر لوگ کھڑے تھے, وہ لوگ جو کہ ہلکے ڈھونڈتے رہے, میری فیملی بہت سارے لوگوں کی فیملیز وہ ہلکے ایک شخص کا ایک جگہ پولنگ سٹیشن تھا, دوسرے شخص کا 8300 کے اوپر میسج کر کے پولنگ سٹیشن کنفرم کیا ہوا, وہاں پہنچے تو پتا چلا پولنگ سٹیشن الگ ہے, اور 5 لوگ ہیں اگر خاندان کے تو 5 ڈفرنٹ پولنگ سٹیشن کے اوپر جگہ ہے. 48% کے اوپر اگر یہ نتیجہ ہے. پری پول جو معاملات ہوئے, جو سمپل لے لیا گیا, ہر کسی نے بینگن, کسی نے قلم, کسی نے وہ کسی ہر جگہ جہیز کا سامان تھا پورا, اتنا سارا کچھ, پتہ نہیں چارپائی تو پتہ نہیں کس ووٹ کر کے. پھر اس کے بعد یہ کنفیوژن تھی کہ خان صاحب کی تصویر لگا کر اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو وہ کینڈیڈیٹ ہے یا نہیں ہے, کیا چل رہا ہے. اس کے باوجود بھی 48% کے اوپر یہ نتیجہ آیا ہے. اب آپ اندازہ کریں اگر 58% سے اوپر ہوتا ووٹر ٹرن آؤٹ, وہ ووٹر جو پولنگ اسٹیشن سے باہر کھڑا تھا اگر وہ آ کے پول کر لیتا, جس کو آپ نے کنفیوز کر دیا, جو ووٹ نہیں ڈال, تو پھر یہ نتیجہ کیا ہوتا ذرا اندازہ کریں. اور اس کے اوپر پھر میاں صاحب کی وکٹری اسپیچ. پھر میرا سوال وہی ہے کہ ساری صورتحال کے بعد میاں صاحب کی وکٹری اسپیچ بنتی, تھوڑا انتظار کر لیتے نا, بات چیت پہلے کر لیتے, اناؤنس بعد میں کر لیتے. نہیں, یہ ووٹر ٹرن آؤٹ جب میں نے بھی دیکھا 48% ہے تو آئی واز آلسو شاک کہ 48% کے اوپر یہ ریزلٹس ہیں. ہاں, اگر پہلے چودھری صاحب کو دے دیں چانس ایک جملے میں. چودھری صاحب اس کے اوپر مزید بات کر لیں کہ صرف یہ نہیں ہوا کہ انڈیپینڈنٹ اور تحریک انصاف کا ووٹر نکلا ہے, شاید دوسرا ووٹر نہیں نکلا, پی ایم ایل این کا نہیں نکلا, پی ایم ایل این کا ووٹر نہیں نکلا. اس نے کہا کہ اس کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے, یہ بھی ممکن ہے. پی ایم ایل این کا ووٹر نہیں نکلا. پی ایم ایل این کے اپنے حلقے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کتنا ملا, کئی جگہوں کے اوپر دیکھیے کے پی کے اندر, گجرانوالہ کے اندر, فیصل آباد کے اندر پی ایم ایل این کا ووٹر نہیں نکلا. میں یہ دعوے سے بات کر رہی ہوں. کے پی میں ایک جو امیدوار جیت رہا ہے یعنی تحریک انصاف کا حمایت یافتہ آزاد, وہ لے رہا ہے 1.25 لاکھ ووٹ, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اس کے مقابلے میں جے یو آئی ایف کا یا اے این پی کا لے رہا ہے 15,000 ووٹ.
وہ وہاں پر اس لیے آپ کو ٹرن آؤٹ زیادہ بڑا ہے پی ٹی اے کا, یعنی ووٹ بینک اتنا فرق ہے. اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں نا, وہی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ میجر پولیٹیکل پارٹیز جنرلی ریٹینڈ دیئر ووٹ بینکس. پی ٹی آئی نے اس رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی میں ایگزیکٹ نمبر بتایا دوں, پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس نے پچھلے الیکشن میں لیے 16.85 ملین ووٹس, اس الیکشن میں لیے 16.9 ملین ووٹس. نون لیگ نے انکریز کیا, اگین 500 رپورٹ, نون لیگ کے نے لیا تھا 12.9 ملین 2018 میں, 13.3 ملین 2024 میں. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی 6.9 ملین 7.6 ملین اس سال, پھر تحریک لبیک کا بھی. اور تو اس طرح ایک نقطہ, صرف ایک میرا نقطہ, یہ ایک ہی رپورٹ ہے, لیکن ویسے میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پی ایم ایل این کے اپنے ذرائع سے یہ تصدیق کر کے پوچھیں کہ فیصلہ آباد گجراوالا میں ان کی جو شکست ہے تو وہ شیخو پورا میں اس کی وجہ وہ کیا سمجھتے ہیں, اوور آل تو پورے پاکستان کی ان کا ووٹر مایوس ہو کے نہیں نکلا, یہ ان کی اپنی اسسمنٹ ہے. جس دن دھوبی گھاٹ میں وہاں پر جب جلسہ تھا نا نواز شریف صاحب کا, تو میں نے وہاں پر جو بندے موجود تھے تو ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا جی آپ کا جلسہ اچھا نہیں ہے, تو کہتا نہیں ابھی تو لوگ آنے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کا جلسہ یہاں پر کمزور ہوگا. انہوں نے کہا جی کیوں کمزور ہوگا, گراؤنڈ بھر جائے گا. میں نے کہا گراؤنڈ بے شک بھر جائے, ہم نے شہر کے اندر بھی فون کر کے چیک کیا کیا ہے, یہ لڑے ہوئے تھے آپس میں. یعنی فیصل آباد میں ایون کے رانا صاحب کے ساتھ بھی لوگوں کی ناراضگی تھی بہت زیادہ. اسی طرح جو شہر کی سیٹیں تھی عابد شلی کے ساتھ بھی لوگ ناراض تھے, نہ کمپین کی. اور دوسری بات پتہ کیا ہے, جو آپ نے لوگ سے عام لوگ ناراض تھے یا اپنی پارٹی والے ناراض تھے نا. آپ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ پارٹی ناراض تھی اس لیے نہیں. آپ ایک بیسکلی بات پھیلتی ہے نا شہر کے اندر کہ جی کیا ہے, آپس میں لڑے رہے ہیں, جی آپس میں لڑے ہیں. ایک بیٹھے گا ایک جگہ پر دوسرے کی برائی کرے گا, دوسرا بیٹھے گا دوسری جگہ پر تو وہ جلسہ بھر گیا. جلسہ بھر گیا. آپ کو بتاؤں کہیں پر اگر ساؤنڈ میوزک لگا ہوا نا تو لوگ ویسے ہی شہر کے نا چلے جاتے ہیں شغل کے لیے. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, لوگ شغل دیکھ سر یہ سب جلسے نہیں, میں جنرل گل کر رہا ہوں, یہ سب ٹچ نہ کرو. گراؤنڈ بھرا انہوں نے, جلسہ بظاہر اچھا ہوا, لیکن جب نتیجہ ایسا ہی آنا تھا, جب آپ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہو تو اس کا نقصان ہوتا ہے. اتفاق میں برکت ہے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے تھوڑا سا اتفاق نہیں ہے وہاں پر فیصلہ آباد میں کرتے سے بریک کی طرف